مرحوم ظفر الحسن خان صاحب ہندوستان کا شیراز کہا جانے والا شہر جونپور، وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی اور ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہیں سے کمپٹیشن میں بیٹھے۔ کمپٹیشن میں اپنی صلاحیتوں کے بنا پہ ان کی تقرری ہوئی اور تمام قومی خدمات انہوں نے انجام دی۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ محرم میں جونپور میں ضرور پہنچتے تھے۔ 8 محرم کا جونپور کا سب سے تاریخی جلوس امام باڑہ ناظم علی خان صاحب جونپور سے برآمد ہوا کرتا تھا، جس میں وہ جہاں بھی رہے ہوں، جہاں بھی ان کی پوسٹنگ رہی ہو، وہ حتماً اس پروگرام میں پہنچ کر اپنی موجودگی درج کراتے تھے اور اپنے تمام جو دوست احباب ان کے ساتھ میں پڑھے ہوئے لوگ تھے ان کے ساتھ اس طرح سے گھل مل کر کے رہتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اتنے بڑے آفیسر ہیں۔ یہ ان کی خصوصیات تھی۔ بہرحال ہم لوگ آج یقیناً وہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کے خانوادے میں ان کے تینوں بیٹے اور تمام متعلقین احباب سب سال میں برسی کی مجلس کے موقع پر ان کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے جو بھی کام قوم کے لیے کیے ہیں وہ اپنے آپ میں خود ثواب جاریہ ہے کہ ان کو ثواب تا حشر ملتا رہے گا۔ اور بہت کم ایسی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں جو دوسروں کے سکھ دکھ، دوسروں کی پریشانیوں میں، دوسروں کی مصیبتوں میں بنا کسی تفریق و ملت کے وہ خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ بہرحال مجلس کا وقت ہو چکا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں مولانا سید رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کریں۔ جناب رضوان حیدر صاحب ایک نعرہ صلوات آپ حضرات ان کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الوقود۔
والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود والنار والشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون وهم على يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا رضوان حیدر صاحب قبلہ 30ویں پارے کی سورہ بروج کی تلاوت فرما رہے تھے. 30واں پارہ 30واں ہی بتایا ہم نے. 30ویں پارے کی سورہ بروج کی تلاوت کا شرف حاصل کیا انہوں نے. اور اس کے بعد میں جناب محسن زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. دیگر شعراء کرام ہیں ہماری فہرست میں جو پیش خوانی کریں گے. اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب ممتاز العلماء جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے مجلس کو خطاب کریں گے. بیٹھو بھیا اوپر بیٹھو گے بیٹھے جا رہے نیچے. صلوات. اللہم صلی علی محمد. سلام علیکم شیخ. جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو. جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہش خلد بری، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو، مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو. خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی. اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو، اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو. جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو، رزق کی وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائے گی، رزق کی وسعت ملے گی، برکتیں بڑھ جائے گی. حاضری یہ حضرت عباس کروایا کرو. جب کبھی تم گردش
دورہ سے گھبرایا کرو. اور یہ آخری شعر کہ آئے جب مد مقابل وقت کا کوئی یزید، آئے جب وقت مقابل وقت کا کوئی یزید، یا حسین ابن علی کہہ کے ٹھکرایا کرو. جب کبھی تم گردش دورہ سے گھبرایا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. بہت اچھا. اب میں گزارش کروں گا عالی جناب مولانا سید رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ جنہوں نے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا تھا کہ وہ آئیں اور اپنے منظوم نذران عقیدت بارگاہ امام مظلوم میں پیش کریں. جناب مولانا رضوان حیدر صاحب ایک نعرے صلوات آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد. کھڑے ہو ایک نعرے صلوات. محمد والے محمد. مرحوم ظفر الحسن خان کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے. خداوند کریم ان کے درجات کو بلند کرے. الہی آمین. آپ حضرات ایک باواز بلند نعرے صلوات بھیج دیجیے. محمد والے محمد. ان کے سال ثواب کے لیے ایک نوحہ کا انتخاب کیا ہے. ایک باواز بلند نعرے صلوات. پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تم نے نہ پایا میرے حسین حسین، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، میں آئی ہوں تیرے رونے کو خلد سے بیٹا، مجھے دو اٹھ کے دلاسا میرے حسین حسین، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، بسی ہے شام کی بستی مدینہ ویراں ہے، مزار ہے تیرا سونا میرے حسین حسین، نشاں گلے پگرے باں کا شوق تھا مجھ کو، نشاں گلے پگرے باں کا شوق تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین حسین، اور اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا،
اور اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، اور اسی لیے تجھے پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین حسین، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے غریب میرے فاقہ کش میرے پیاسے، میرے شہید تمنا میرے حسین حسین، پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، کفن بھی تم نے نہ پایا میرے حسین حسین۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت ہے، خدا دے۔ جناب مولانا رضوان حیدر صاحب نوحہ سنا رہے تھے ابھی۔ یقیناً ہم لوگ تمنا زہرا ہیں کہ جب بابا نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تیرا یہ شہزادہ کربلا کی تپتی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، تو اس وقت جناب زہرا نے بابا سے سوال کیا تھا کہ بابا اس وقت ابوالحسن ہوں گے، آپ ہوں گے، میں ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہا تب کون روئے گا میرے لاڈلے حسین کو؟ تو پیشین گوئی کی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جن کے بچے تیرے بچے پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے تیرے بوڑھوں پہ، جن کے جوان تیرے جوان پہ، جن کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ۔ لہذا ہم آپ یقیناً کوشش یہ کریں کہ فرش مجلس پہ بیٹھنے کی جب تک طاقت اللہ نے دی ہے فرش مجلس پہ بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں پورا ثواب ملے۔ ہاں اگر یہ کسی کو واقعی میں تکلیف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب فضل عباس زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور پروفیسر ڈاکٹر فضل عباس زیدی صاحب وہ اپنے منظوم نذران عقیدت سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ بارے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ دو مطلب عرض کروں گا اور کچھ چند شعر، زیادہ ٹائم نہیں لوں میں۔ کہ کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں آؤگے، دریا پر سے پی کر پانی
گے، اے میرے دلبر یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤگے؟ سوگ میں تمہارے ہم نے بیٹا اوڑھی کملی کالی ہے، گھونگھر بالوں والے آجا، جھولا تیرا خالی ہے۔ کہتی تھی بانو ایک مطلب اور مومنوں جب شہیدی کا کوئی یاور نہ رہا، رات کا دولہا بنا آسے میں مضطر نہ رہا، تیر بیداد لگا حلق پہ، اصغر نہ رہا، 18 برس کا علی اکبر نہ رہا، نور آنکھوں کھو گیا اکبر جرار کے ساتھ، زور بازو گیا عباس سے، علمدار کے ساتھ، مومنوں سلام کے 2-3 شعر جلدی میں پڑھ لوں، زیادہ ٹائم نہیں آپ کا۔
اسی کا نور ہر ایک شے میں جلوہ گر دیکھا اسی کی شان نظر آ گئی جدھر دیکھا ولی کی صدا تھی جہاں جہاں پہنچا علی علی نظر آئے جدھر جدھر دیکھا اسی کا نور علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا اسی کا نور گوہر فیشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم کہ سب سے رتبے حیدر زیادتر دیکھا اسی کا نور برو زید بھی آیا جو کوئی ملنے کو غم حسین میں عابد کو نوح گر دیکھا اسی کا نور پر محمد وآل محمد صلوات. میں گزارش کروں گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا ڈاکٹر صاحب عارف صاحب جی آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. بہرکیف جس شخصیت کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اس کو کچھ لفظوں میں بیان کرنا ناممکنات میں سے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ملت میں جو علم کے دریچوں کی بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے
قال رسول اللہ کی شکل میں جو حدیث سامنے آتی تھی اس میں رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے. ہمارے بزرگ عالم دین تشریف فرمائیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں ان کے درمیان اس طریقے کی باتیں کروں تو یہ بڑی مشکل اور جسارت کا کام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا. تو جب ہماری ملت کی بات ہوتی ہے تو دنیا میں یہ شاید پہچانا بھی جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو علم سے وابستگی رکھتی ہے. بحمدللہ جس خانوادے اور جس شخصیت کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ درس و تدریس ہو یا علم کی شعاؤں کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش ہو، اس میں پورے خانوادے کی جو کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ سارے سامنے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں. جناب مرحوم و مغفور ظفر الحسن خان صاحب، یہ آج کے لیے شاید سب کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہو سکتی ہے، وہ شخصیت کہ جنہوں نے شیراز ہند، جو ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جونپور کی زمین سے نکل کر، اور ایک ایسی جو ایگزام ہوتا ہے آج بھی اس ہندوستان کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے UPSC کا، اور اس پہ جانے کے بعد مختلف جگہوں پر DM کی پوسٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد یہاں پہ موجود ہیں کہ جن کی بدولت آج ان کی ترقی، ان کی نوکریاں ان کی وجہ سے، ظفر الحسن صاحب کی وجہ سے ہے. لیکن ہمارے یہاں دعا کی جاتی ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے ملت میں، ہمارے اس شیعت میں، تشیع میں بہت سارے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی کرنی چاہیے کہ خدا را انجینئرز بھی ہوں، ڈاکٹرز بھی ہوں، وکلا بھی ہوں، جج بھی ہوں، لیکن وہ شیعہ بنے رہیں. یہ بھی ایک مشکل کام ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد انسان اپنے آپ کو انسان تو کہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسلام سے بھی دور ہو جاتا اور شیعت سے بھی دور ہو جاتا. لیکن بحمدللہ جو یہ سفر ہے جناب مرحوم و مغفور ظفر الحسن خان صاحب کا، وہ خوبصورت ادارے کے طور پر جو آپ نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے، خدا را ایسی تعلیم اگر ہماری ملت کے نوجوانوں تک پہنچ جائے تو ہماری ملت اس مقام تک پہنچنے کا سفر اور وہ رکھتی ہے کہ ہم اس منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. بہرکیف بہت طویل گفتگو نہیں کرنا ہے. قبلہ کعبہ تشریف رکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک شاعر ہیں جن کو آپ کی زحمتوں کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ایڈوکیٹ عباس حسنین صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ رونق فورز ممبر ہو کر اپنے کلام سے نوازیں اختصار کے ساتھ، کیونکہ قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں. اور اس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ جو آپ سے مخاطب ہوں گے. اور میں اس سے قبل کے شعری گفتگو کریں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور جناب ظفر الحسن خان صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. ایک نعرہ صلوات. چونکہ تاخیر بہت ہو گئی تو مطلع اور 3 سے 4 شعر کی زحمت، اس کے بعد مولانا ایک اور نعرہ صلوات. پہلے دل و دماغ کو حق آشنا کرو، پہلے دل و دماغ کو حق آشنا کرو، اور پھر اس کے بعد ذکر شہ کربلا کرو، پھر اس کے بعد ذکر شہ کربلا کرو. او کردار پر ہے جنت و دوزخ کا فیصلہ، کردار پر ہے جنت و دوزخ کا فیصلہ. ارے لیکن ہے شرط حر کی طرح فیصلہ کرو، لیکن ہے شرط حر کی
طرح فیصلہ کرو، او ہر لفظ تم کو شان امامت بتائے گا، ہر لفظ تم کو شان امامت بتائے گا، ارے قرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ کرو، قرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ کرو۔ وہی شے مرجعیت کے حوالے سے کہ گر چاہتے ہو کوفیوں جیسا نحال ہو، گر چاہتے ہو کوفیوں جیسا نحال ہو، ارے جو نائب امام ہے ان سے وفا کرو، جو نائب امام ہے ان سے وفا کرو۔ مختہ مولا علی کی حدیث کی روشنی میں کہ ہر لمحہ زندگی کا مزہ پاؤ گے ظفر، ہر لمحہ زندگی کا مزہ پاؤ گے ظفر، ارے محدود خواہشوں کا گر دائرہ کرو، محدود خواہشوں کا گر دائرہ کرو، پھر اس کے بعد ذکر شہ کربلا کرو، پہلے دل و دماغ کو حق آشنا کرو، پھر اس کے بعد ذکر شہ کربلا۔ بہت خوبصورت اشعار آپ کی ذوق سماعت کے لیے نظر کر رہے تھے ایڈوکیٹ حسنین صاحب۔ یقیناً وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا اور لوگ کعبہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ہر سبت پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر سبت پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور بطور خاص کہ نیزے کی بلندی پا ایک جیتا ہوا سر، نیزے کی بلندی پا ایک جیتا ہوا سر ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اس مجلس کو خطاب کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین،
أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات پڑھیں بر محمد و آل گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحوم و مغفور ظفر الحسن خان ابن جناب حسنین علی خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی غرض سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 132 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس کے ذیل میں کچھ باتیں اس نیت سے کہ اللہ اس تذکرے کو مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار دے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور تمام مرحومین کے لیے اللہ اس تذکرے کو مغفرت کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اس میں جناب ابراہیم کے سلسلے میں گفتگو ہے، اور جناب ابراہیم کے ساتھ ساتھ جناب یعقوب کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ نے انہیں ایک دین کی وصیت کی ہے، اور اس آیت کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ایک اہم مناسبت ہمارے ہاں گزری ہے وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے واقعی کی یاد تھی، جسے دنیا کے تمام مسلمانوں نے انجام دیا ہے، منایا ہے۔ خود اس واقعے میں بہت سے پیغامات تھے، لیکن اس حوالے سے گفتگو کے ذیل میں ایک بات قابل غور ہے کہ دنیا میں ابھی آپ نے برادر محترم سے تعلیم کے سلسلے میں سنا، اور مرحوم کی شخصیت سے اکثر افراد آشنا ہیں۔ آج بھی جتنا بھی زمانہ جیسا بھی ہو جائے، تعلیم کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا ہے، ورنہ ضرورت سے انکار کسی زمانے میں نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تعلیم کی اہمیت کو آج وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو تعلیم کی طرف نہیں آتے ہیں۔ یعنی یہ ایک تعلیم کی اہمیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ یعنی جن کے نگاہوں میں عملاً تعلیم نہیں ہے، تو کبھی کبھی بعض چیزوں کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو مخالف سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ خود نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی وہ آج دنیا سمجھتی ہے کہ ہاں پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ ہم نے بالخصوص اس دور میں اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ تعلیم ہے تو انسان کی اہمیت ہے، انسان کی ویلو ہے۔ اور یہ بات میں نے بارہا مجالس میں عرض کی ہے، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے مجلس میں سالہ گزشتہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ آج دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو اہمیت دے۔ ہمارے لیے تو یہ قابل فخر ہے کہ ہمارا دین تعلیم کی بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ جتنی تاکید بعنوان دین مذہب اسلام میں ہے، اتنی تاکید بعنوان دین کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یعنی آپ تمام ادیان کا مطالعہ کر لیجئے، عملاً ہو سکتا ہے کوئی تعلیم میں آگے ہو، لیکن کسی مذہب نے اتنی تعلیم کی تاکید نہیں کی ہے جتنا اسلام نے کی ہے، بلکہ اسلام نے تو گویا اپنی بنیاد تعلیم کے اوپر رکھی ہے، آغاز تعلیم سے ہے۔ یہی وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے اوپر تعلیم کو لازم قرار دیتا ہے۔ اس طرح کی کتنی روایتیں ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ جملہ موجود ہے کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے، فریضہ ہے۔ فریضہ کے معنی ذمہ داری ہے۔
یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، اور اس دور میں ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ جو قومیں پڑھی لکھی ہیں وہی اس وقت عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہی ہیں، چاہے غلط راستے پر بھی کوئی چل رہا ہو، اگر وہ دوسروں کو غلام بنا رہا ہے وہ بھی تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ یعنی آج لوگ اگر کسی کو غلام بنا رہے ہیں تو اس لیے بنا رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس تعلیم ہے۔ تو یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ اگر علم ہوتا ہے تو انسان پھر سرداری کرتا ہے، چاہے غلط راستے سے صحیح، یعنی ایک ظلم کے راستے پر بھی اگر آگے بڑھتا ہے تو اس وقت بڑھ پاتا ہے جب اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سامنے کی چیز ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں صحیح راستے کے پر چلنے والے بھی اگر عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی پاتے ہیں تو تعلیم کی بنیاد پر ہے۔ اور اس دور میں ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، اور یہ بات میں نے بارہا مجالس میں عرض کی ہے، لیکن سامنے کی چیز ہے کہ اس وقت ایران کی عزت اور انسان کے وقار کا ایک بہت بڑا سبب ان کی تعلیم ہے۔ یعنی ہم اس چیز سے غافل نہ ہوں کہ اگر آج ایک ملک معمولی سے تعداد ہونے کے باوجود آج بھی سر اٹھا کے کھڑا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی قوم میں تعلیم کا پایا جانا ہے۔ یعنی اگر ان کے بچوں نے، ان کے جوانوں نے تعلیمی میدانوں میں اپنے کو آگے نہ بڑھایا ہوتا تو آج آسان نہیں تھا کہ تمام دنیا کی باطل و ظالم طاقتوں کے مقابلے میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کے کھڑے رہ پاتے۔ تو یہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر تعلیم ہوگی تو عزت ہے، تعلیم ہوگی تو سربلندی ہے، تعلیم ہوگی تو انسان کے لیے کامیابی ہے، تعلیم ہوگی تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے، تعلیم ہوگی تو پھر انسان اپنے کو غلامی سے بچا سکتا ہے، تعلیم ہوگی تو انسان اپنے کو ذلت سے بچا سکتا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں ذلت بھی ہے، تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں رسوائی بھی ہے، تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں غلامی بھی ہو سکتی ہے، تعلیم نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کو سر جھکانا بھی پڑ سکتا ہے۔ تعلیم ہوگی تو انسان عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی سکتا ہے۔ یقیناً یہ آج ہر دور کی ضرورت ہے، آج کی بالخصوص ضرورت ہے۔ کاش ہمارے ہاں یہ احساس ہو جائے کہ قوم کے ہر فرد کو پڑھنا ضروری ہے، کاش یہ احساس ہو جائے۔ اور پھر ہمارا دین تو صرف اپنوں کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ تمام عالم بشریت کی بات کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے اسلام اپنوں کی تعلیم کا قائل ہے ویسی دوسروں کی تعلیم کا بھی قائل ہے، اس لیے کہ جب تک جہالت باقی رہتی ہے اس کے نقصانات سماج میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا لاکھ پڑھ لکھ جائے لیکن اگر محلے میں جہالت ہوگی تو اس کا نقصان ہم کو بھی ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بچے کا پڑھنا ضروری نہیں بلکہ پورے محلے کا پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے پورے محلے کا پڑھنا ضروری ہے ویسے پورے ملک کا پڑھنا ضروری ہے، ویسے پوری دنیا کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی آج سماج برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ، لیکن یہ قابل غور چیز ہے کہ تعلیم ضروری ہے، ہونا چاہیے، لیکن صرف تعلیم سب کچھ نہیں ہوتی ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ البتہ موضوع نہیں ہے لیکن اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ آج تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ ذہنوں میں رہے کہ آج ہمارے لیے تعلیم سے زیادہ جہالت سے باہر آنا ضروری ہے۔ بعض وقت ہو سکتا ہے اس جملے پر آدمی نہ قبول کرے، لیکن یہ یقین رکھیے تعلیم سے زیادہ جہالت سے باہر آنا ضروری ہے، جہالت سے ابھرنا ضروری ہے، جہالت سے نکلنا ضروری ہے۔ اور جہالت سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے، جہالت سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، جہالت سے نکلنے کے لیے نہیں ہے کتنے سال ہم یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، جہالت سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس تعلیم کا ذخیرہ ہو جائے، معلومات کا ذخیرہ ہو جائے، نہیں، جہالت سے نکلنا ہر انسان کی پہچان ہے، اور اس جہالت سے نکلنے کے لیے ایک ذریعہ تعلیم ہے، یہ غور کیجیے گا، یعنی جہالت سے نکلنے کے لیے ایک وسیلہ تعلیم ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جہالت سے تعلیم نکال دے، ہو سکتا ہے تعلیم جہالت سے نکلنے کا ذریعہ ہو اور ہو سکتا ہے تعلیم جہالت سے نکلنے کا ذریعہ نہ ہو۔ جہالت کے معنی برائیاں ہوتی ہیں، جہالت کے معنی پستیاں ہوتی ہیں، جہالت کے معنی انسانیت سے گر جانا ہوتا ہے، جہالت کے معنی ناانصافی ہوتی ہے، جہالت کے معنی ظلم ہوتا ہے، جہالت کے معنی تشدد ہوتا ہے۔ جیسے آج تعلیم ہم اچھائیوں کو کہتے ہیں ویسی جہالت برائیوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی جہاں برائی پائی جائے وہاں جہالت ہے، جہاں ظلم پایا جائے وہاں جہالت ہے، جہاں تشدد پایا جائے وہاں جہالت ہے، جہاں ناانصافی پائی جائے وہاں جہالت ہے، جہاں انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں وہاں جہالت ہے، جہاں نفرتوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے وہاں جہالت ہے، جہاں نفرتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے وہاں جہالت ہے۔ جہالت ہی کا مطلب ہے کہ پستیاں ہیں، جہاں فکری اعتبار سے پستیاں ہوں، جہاں انسان کو انسان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہاں جہالت ہے،
جہاں ظلم بربریت کا بازار گرم کیا جا رہا وہاں جہالت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج دنیا ترقی کر چکی ہے، جہاں ظاہری اعتبار سے تعلیم ہے وہیں جہالت بھی آج عروج کے اوپر ہے، اور یہ جہالتی کے نتیجے ہیں کہ دنیا ترقی بھی کر رہی ہے اور ظلم بڑھ رہا ہے۔ یہ جہالتی کے تو نتیجے ہیں کہ تعلیمی اعتبار سے انسان آگے بڑھا اور انسانیت کا تصور پایا نہیں جا رہا ہے۔ یہ جہالتی کا نتیجہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھنے پہ تیار نہیں۔ اگر جہالت نہیں ہوگی تب ہم دوسرے انسان کو انسان سمجھنے کا جذبہ رکھیں گے، اگر جہالت نہیں ہوگی تبھی ہم جس طریقے سے اپنی فکر کریں گے ویسی دوسرے انسانوں کی فکر کریں گے۔ جہالت انسان کو مذہب کے دائرے میں نہیں گھیرتا ہے، بلکہ جہالت انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ جہالت سے نکلنا، جتنا ہمارے اندر انسانیت آئے سمجھ لیں ہم اتنے جہالت سے نکلے ہیں، ورنہ اگر ہمارے اندر انسانیت نہ آ سکے تو ہم جہالت سے نہیں نکلے ہیں۔ دنیا میں اسی لیے اسلامی تعلیمات میں دیکھیے اسلام نے جتنی زیادہ تعلیم کی بات کی ہے اس سے زیادہ جہالت سے نکلنے کی بات کی ہے۔ لہذا یہ پہلو قابل غور ہے کہ آج ہمارے ہاں جہالت سے نکلنا ضروری ہے۔ جہالت کے معنی ذہنوں میں برائیوں سے نکلنا ضروری ہے۔ جہالت سے نکلنے کے معنی یہ ہے کہ پستیوں سے ابھرنا ضروری ہے۔ جہالت سے نکلنے کے معنی یہ ہے کہ اس تعصب و نفرت کے ماحول سے نکلنا ضروری ہے۔ جہالت سے نکلنے کے معنی یہ ہے کہ سماج میں ظلم کا خاتمہ ضروری ہے۔ اگر سماج سے دنیا سے جہالت کا خاتمہ ضروری ہے تو جہالت کے معنی دنیا سے ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور یقین رکھ لیجئے جتنا دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو، جتنا دنیا میں ظلم کم ہو، جتنا دنیا میں ناانصافیاں کم ہوں، اتنا ہی دنیا جہالت سے نکلی ہے۔ ورنہ دنیا میں ظلم بڑھتا چلا جائے اور اس کے بعد ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو اسے تعلیم نہیں کہا جاتا ہے حقیقی معنی میں۔ تعلیم کے معنی یہ ہے کہ کم از کم ایک انسانی جذبہ تو ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہو۔ تعلیم کے معنی یہ ہونا چاہیے کہ ہم انسانیت کو بنیاد بنا رہے ہوں، مذہب و دھرم کو بنیاد نہ بنا رہے ہوں۔ اس لیے کہ کوئی بھی دھرم کسی انسان کے خون کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مذہب کسی کا گلا کاٹنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی دین و مذہب میں آپ کو نفرت کی تعلیمات نہیں ملے گی۔ دنیا کے تمام ادیان کا مطالعہ کر لیجئے، ہر دین کی بنیاد انسانیت کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ مذہب کی اگر بنیاد قائم ہوتی ہے تو انسانیت کی زمین کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اگر انسانیت کی زمین نہ ہو تو عمارت کہاں سے بنے گی؟ دھرم مذہب کی عمارت کے قائم ہونے کے لیے پہلے انسانیت کا بیس ہونا ضروری ہوتا ہے، تب انسان کسی مذہب و دھرم کی طرف آتا ہے۔ اور جہاں انسان ہی نہ بن پائے وہاں نہ کسی مذہب کا پابند ہو پاتا ہے نہ کسی دھرم والا ہو سکتا ہے۔ اور انسانیت کے معنی یہ ہے کہ ہمدردی کا جذبہ ہو، انسانیت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنائیت کا جذبہ ہو، انسانیت کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال ہو، انسانیت کے معنی یہ ہے کہ ہم جیسے اپنی فکر کر رہے ہیں ویسی دوسروں کی فکر کر رہے ہیں۔ انسانیت کے معنی یہ ہے کہ جیسے اپنی فائدے کی فکر ہو ویسی دوسروں کے فائدے کی فکر ہو۔ انسانیت کے معنی یہ ہے کہ اگر ایک چیز اپنے لیے بری لگ رہی ہے تو دوسرے کے لیے بری لگے۔ انسانیت کے معنی جو چیز اپنی نگاہوں میں ظلم ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ظلم نظر آ رہا ہو۔ انسانیت کے معنی تو یہی ہے کہ اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو دوسروں کی اولاد سے محبت ہو۔ انسانیت کے معنی یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر کوئی ظلم ہو اور برا لگ رہا ہے تو کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں برا لگ رہا ہو۔ انسانیت اسے نہیں کہا جاتا ہے جب اپنے بچے پر ظلم ہو تو ہمیں برا لگے، غیروں کے بچے پر ظلم ہو تو ہمیں برا نہ لگے، اسے انسانیت نہیں کہا جاتا ہے۔ اگر انسانیت آئے گی تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کے اوپر ذرہ برابر ظلم ہوگا، ہمیں احساس ہوگا، ہمیں برا لگے گا۔ اور اگر سماج میں اس حد تک احساسات پائے جائیں تو سمجھ لیجیے سماج میں انسانیت ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے کسی انسان کو نقصان پہنچایا جائے اور ہم خاموش ہو کر دیکھتے رہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کسی بے گناہ کو قتل کیا جاتا رہا اور ہم نگاہوں سے دیکھتے رہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو نہیں پہچانا ہے۔ اسی لیے بنیادی چیز ہے کہ ہم برائیوں سے کتنا نکلے ہیں، ہم نے پستیوں سے اپنے کو کتنا بلندیوں کی طرف اٹھایا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بہت سے واقعات کا ایک درس اور پیغام یہ بھی تو ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو، یہ غور کرو۔ آج ہمارے ہاں بہت سے مراسم صرف یاد منانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کہیں پر عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز صرف منانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ معمولاً ہم لوگ منا کر ختم کر دیتے ہیں، چاہے بقرعید کا معاملہ ہو صرف منانے کے لیے نہیں ہے، چاہے غدیر کا معاملہ ہو صرف منانے کے لیے نہیں ہے، چاہے محرم کا معاملہ ہو صرف منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں جا کر کچھ سمجھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہاں پر منانے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بنانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی انہی واقعات سے ہم نے اپنے کو کتنا بنایا ہے۔
انہی واقعات کے ذریعے سے ہم کتنا آگے بڑھے ہیں۔ یہی تو جناب ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں ایک درس تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، معمولی انسان نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ابراہیم و اسماعیل کوئی معمولی انسان ہے۔ جناب ابراہیم تو وہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ پڑھیں، جناب ابراہیم وہ ہیں جنہیں اللہ نے اسلامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کامل بھی ہیں، اور انسان کامل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، اللہ نے انہیں خلیل بنایا ہے، اور پھر اللہ نے امتحان لے کر انہیں امام بنایا۔ تو ایک ایسا انسان جسے اللہ امامت دے رہا ہو، نبوت دے رہا ہو، رسالت دے رہا ہو، جسے خلیل بنا رہا ہو، ایسے انسان کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ آج جس قربانی کو ہم لوگوں نے ابھی 3 دنوں میں اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ قابل غور چیز ہے۔ یہیں سے ایک درس ہے، یہاں مسئلہ صرف قربان کر دینے کا نہیں تھا، یہاں مسئلہ اس جذبے کا تھا جو جناب ابراہیم کے اندر پایا جاتا تھا۔ آج اگر 1400 سال کے بعد اس دین کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے کہ تم جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد مناؤ، جناب اسماعیل کی قربانی کی یاد مناؤ، تو اس کے معنی ظاہری قربانی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی وہ جذبہ جو ابراہیم کے اندر پایا جاتا تھا وہ جذبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ جذبہ کون سا جذبہ تھا؟ ایک نبی ہے، خلیل ہے، رسول ہے، امام ہے، اللہ اسے حکم دے رہا ہے۔ آج ظاہری اعتبار سے یہ چیز سوچ لینا قابل تصور نہیں ہے، آج ظاہری اعتبار سے اس چیز کو مان لینا قابل تصور نہیں ہے، لیکن یہی تو ایک ہمارا درس ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مانا ہے تو کس حد تک مانا ہے۔ اگر کسی کو خدا کہا ہے، کسی کو بھگوان کہا ہے، کسی کو گاٹ کہا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہی تو جناب ابراہیم نے درس دیا ہے۔ جناب ابراہیم کا ہی تو درس تھا کہ انہوں نے خواب میں ایک واقعے کو دیکھا ہے، لیکن اسے واقعہ نہیں بتایا ہے، بلکہ اسے اپنے خدا کا حکم بتایا ہے۔ آج ہم لوگ بہت سے احکام کو اپنی عقلوں پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی فکروں کے اعتبار سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، ہماری عقل تو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہی تو اس واقعے کا ایک درس تھا کہ تم پہلے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے خالق کو مان لو، اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے پالنے والے کو مان لو۔ اتنا عقل کا استعمال کر لو کہ تمہیں کسی نے خلق کیا ہے، اتنا عقل کا استعمال کر لو کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صرف تم اتنا یقین کر لو کہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہو، یہ کائنات خود بخود نہیں بن گئی ہے، بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خدا ہے، کوئی نہ کوئی معبود ہے، کوئی نہ کوئی پروردگار ہے۔ جب تم نے عقل کا استعمال کر کے اسے مان لیا تو تم یہ بھی یقین کرو کہ صرف اس نے تمہیں خلق نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری عقل کو بھی اس نے خلق کیا ہے۔ اگر تمہاری عقل کا بھی خالق وہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز تمہاری عقل میں سما رہی ہو وہ اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہاری عقل میں سما رہی ہو، اس کا حکم اس سے بھی بہت عظیم ہو، اس لیے کہ اگر تم عقل مند ہو تو خالق عقل ہے، تو یہ یقین کر لو کہ اگر وہ خالق عقل ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر فیصلہ تمہاری عقل میں سما جائے، اس کی ہر مصلحت تمہاری عقل کے اندر آ جائے، اس لیے کہ تمہاری عقل اور اس کی عقل برابر نہیں ہے، تمہاری عقل اور اس کی عقل مساوی نہیں ہے، وہ تو خالق عقل ہے۔ لہذا تمہیں اپنی عقل کا استعمال کر کے اتنا مان لینا ہے کوئی خدا ہے، کوئی بھگوان ہے، کوئی معبود ہے، کوئی پروردگار ہے۔ اب اگر اسے خدا مان لیا ہے تو اب جو بھی حکم دے یہ یقین رکھو کہ اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ اور جناب ابراہیم کا واقعہ سامنے رکھ کر ایک پیغام دے دیا گیا کہ اگر ابراہیم جیسے ایک نبی اور خلیل اور امام کو اللہ حکم دے رہا ہے، وہ بھی خواب کے ذریعے ہے جسے عام لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اگر خواب کے ذریعے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اسماعیل جیسے بیٹے کو ذبح کر دو، تو جناب ابراہیم اس منزل میں ذرہ برابر پس و پیش کا شکار نہیں ہوتے ہیں، ذرہ برابر چونچرا نہیں کرتے ہیں، ذرہ برابر یہ نہیں کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دے۔ یہی تو جناب ابراہیم نے پیغام دیا ہے کہ اگر ایک محبت کا جذبہ باپ کے دل میں پایا جاتا ہے تو لاکھ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہو، اتنا یقین رکھنا کہ تمہارا خالق تم سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو جذبہ تمہارے دل میں اپنی اولاد کے سلسلے میں ہے اس سے لاکھوں گنا جذبہ اس خداوند عالم کے طرف تمہارے لیے ہے۔ لہذا اگر تمہارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اپنے بچے کو کیسے قتل کیا جائے تو خداوند عالم کوئی بھی خلاف عقل بات نہیں کہہ سکتا ہے، خلاف مصلحت بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہی تو ابراہیم نے پیغام دیا ہے کہ یہیں سے آ کر یہ جذبہ حاصل کرنا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو یہ یقین کر لو ہو سکتا ہے تمہیں اس کی مصلحت نہ معلوم ہو، لیکن جب اس نے کہا ہے تو اس میں تمہارے لیے مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہ یقین کر لو اگر اس نے حکم
حکم دیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے دیا ہے، اور اگر تم مسلمان ہو تو اس بات کا تمہیں یقین کرنا ہوگا کہ اللہ تو اگر اللہ خالق ہے، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ بے نیاز مطلق ہے، وہی وہ کائنات کی ذات ہے جو اپنے فائدے کو نگاہوں میں نہیں رکھتا ہے، اپنے مصلحتوں کو نگاہوں میں نہیں رکھتا ہے، وہ کوئی حکم اس بنیاد پر نہیں دیتا ہے کہ اس کا کوئی خود فائدہ پوشیدہ ہو۔ تم لوگ اپنے فائدے کو دیکھ کر کوئی بات کرتے ہو، لیکن تمہارا خدا اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ وہی حکم دیتا ہے جو بندوں کے فائدے کا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہارا خدا بے نیاز مطلق ہے تو کوئی حکم دے گا اس میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بندوں کا فائدہ پوشیدہ ہوگا، اور اگر بندوں کا فائدہ ہوگا تو یہیں سے تو ہمیں خدا کو پہچاننا ہے اور خدا کے ماننے کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ اگر خداوند عالم نے حکم دیا ہے تو پھر وہاں نبی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، بلکہ جناب ابراہیم اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہے۔ اور یہاں جناب ابراہیم نے شاید جناب اسماعیل سے پوچھ کر دنیا کو پیغام دیا ہو کہ معمولاً دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ایک جوان کچھ نہیں سمجھتا ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جوان جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتا ہے، دنیا والے سمجھتے ہیں کہ 13-14 سال کے سن میں کسی چیز کو سمجھ لینا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن آؤ اللہ والوں کو دیکھو، اگر 13 سال کا بیٹا بھی ہوگا اور باپ اس سے آ کر یہ کہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل یہی جواب دیں گے، بابا جان اسے خواب نہ کہیے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر آپ عمل کیجئے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ بات کہہ دے؟ یہیں سے تو ہمیں درس حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں نے اس لیے بھی عرض کی ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کہیں اپنی عقل نہیں بڑھائی، نبی اور رسول ہو کر یہ نہیں کہا ہے کہ یہ کیسے صحیح ہوگا۔ عقل اس بات کو کہاں تسلیم کرتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، نہ تو جناب ابراہیم نے کہا نہ جناب اسماعیل نے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ شریعت کے احکام کو اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ شریعت ہے، اور جو سمجھ میں نہ آئے وہ شریعت نہیں۔ یہی تو ابراہیم اور اسماعیل نے پیغام دیا ہے کہ تمہاری سمجھ کا نام شریعت نہیں ہے، تمہاری عقل کا نام شریعت نہیں ہے۔ تو عقل کا مطلب ہے کہ اگر اپنے خالق کو مان لیا ہے تو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، سر جھکا کر اسے تسلیم کر لو، اور جناب ابراہیم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اور لہذا قرآن نے جو ایک جملہ کہا تھا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ قابل غور ہے کہ جب دونوں تسلیم ہو کر آ گئے، اور پھر اس کے بعد کے جملات ہیں کہ ہم اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا ہے جناب ابراہیم کے واقعے میں، کیونکہ ابھی واقعہ گزرا ہے۔ اس واقعے میں جو جملہ تھا کہ دونوں تسلیم ہو کر آ گئے، اس کے معنی یہ تھے کہ انہوں نے بغیر چوں چرا کے اللہ کے اور اپنے خدا کے حکم کو یقین سے مان لیا اور عملی میدان میں سامنے آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کی مصلحت تھی کہ یہ ظاہری اعتبار سے جناب اسماعیل کی ذبح کا موقع آئے، لیکن اسماعیل بچ گئے، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا ہے۔ لیکن ایک بات اور رک کر عرض کروں گا، جب خدا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ خدائی تمام احکام ہمارے سمجھ میں آ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ خالق کے۔ اور ایک بات یہ بھی ضمناً کہ اسلام دنیا کا واحد وہ دین ہے، البتہ سارے اسلام نہیں، چونکہ اب تو بہت سے اسلام بھی ہیں۔ اصل اسلام وہ اسلام ہے کہ جہاں کوئی بھی قانون کسی بشر و انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اصل اسلام وہ اسلام ہے جہاں کوئی بھی حکم، کوئی بھی قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس کے اوپر غور کیجیے گا۔ اسلام اسے حقیقی اسلام، واقعی اسلام، مکمل اسلام، جہاں خود اللہ نے تکمیل کی سند دی ہے، وہ والا اسلام، جہاں اللہ نے کامل ہونے کی سند دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اب دین کامل ہوا ہے۔ تو جہاں مکمل اسلام ہے، اس مکمل اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم علمی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے پوری کائنات سے سب سے آگے تھے، تبھی پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے قانون نہیں بنوایا ہے، بلکہ خود قانون بنایا ہے، صرف نبی کو ذریعہ بنایا ہے دنیا تک پہنچانے کا۔ تو پہلی چیز ہے کہ جو اسلام ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، لہذا اسلام میں جتنے احکام ہیں وہ کسی انسان کے قانون نہیں ہے، کسی انسان کی ذہنی اپج نہیں ہے، بلکہ جس نے خلق کیا ہے اس کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب ظاہر سی بات، جب اس کا بنایا ہوا قانون ہے
تو اس کے بنائے ہوئے قانون میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی واقعی وجہ اور مصلحت ہماری سمجھ میں آ جائے، اور جب ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تو ضروری نہیں کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے۔ ہر جگہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کا نہ جاننا اس کی مخالفت کی دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ آج بعض چیزوں کا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں پتہ ہو، ہم اس کے سلسلے میں پتہ لگائیں، بھئی یہ چیز ہے تو کس لیے ہے، یہ عمل ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ اگر حکم ہے کسی دین میں تو اس کا ریزن کیا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی تو سبب ہوگا۔ تو اگر اسلامی احکامات ہیں تو پہلی چیز ہے کہ اسلام کا کوئی قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، خالق انسان کا بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی جو بقرعید کا مسئلہ گزرا ہے، یہاں پر یہ عمل کسی انسان، کسی نبی، کسی رسول کا حکم نہیں ہے، بلکہ جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس کا حکم ہے۔ جب اس کا حکم ہے تو پھر ہمیں تو کم از کم اپنے خدا اور اپنے خالق کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم لوگ آپس میں، یہ شاید جملہ کہیں پر عرض کیا تھا، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پھر ہم اپنے خدا کی مصلحتوں کو سمجھ لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کی وجہ سے کتنا پریشان ہوئے، لیکن آپ کی وجہ سے اگر پریشان ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں ہمارے فائدے پوشیدہ تھے جو ہم کو نہیں معلوم تھے۔ شوہر و زوجین، میاں بیوی کے درمیان کتنے ایسے معاملات آتے ہیں کہ ناراض ہو گئے، بعد میں پتہ چلے تو ہمارے فائدے کے لیے تھا۔ آج باپ بیٹے میں کتنے ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ بیٹا بھی ناراض ہو جاتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے کر رہے تھے۔ تو جب ایک انسان دوسرے انسان کے احکامات کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی ہر مصلحت کو سمجھ لیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ سختی کس لیے ہے، پریشانی کس لیے ہے، نہیں، یقیناً اس کی نگاہوں میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اس کی نگاہوں میں اگر وجہ ہے تو یہی ایک سب سے بڑا درس تھا اس غدیر کے، بلکہ اس سے پہلے اس بقرعید کے واقعے کا، ہمیں اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ در حقیقت اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو ماننا کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم جیسا صاحب عقل انسان اللہ اسے حکم دے، صراحت سے ایک بات عرض کر، اگر اللہ حکم دے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو جناب ابراہیم بھی پلٹ کے نہیں پوچھتے ہیں کس لیے میں ذبح کر دوں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اور جناب اسماعیل نے بھی یہی نہیں کہا ہے کہ بابا جان یہ کام کس لیے، یہی تو کہا تھا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو اسے بجا لائیے۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی، لیکن ایک دنیا کے سامنے شاید اس جذبے کو پیش کرنا تھا کہ جب یہ جذبہ ہو کہ ہم اپنے خالق، اپنے خدا کے ہر فیصلے کے آگے سر جھکا کر سر تسلیم کو خم کر دیں۔ اور اسی لیے اس واقعے کے بعد جو دوسرا واقعہ ہمارے ہاں غدیر کی شکل میں، غدیر کا بھی اصل مفہوم یہی ہے کہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچان سکیں، اپنے خدا کو پہچان سکیں۔ وہاں معاملہ صرف کسی ایک کی خلافت اور حکومت ہی کا نہیں تھا، بلکہ وہاں معاملہ کسی کے ذریعے سے کائنات کے پالنے والے کو حقیقی طور پر پہچانوانا تھا۔ وہاں غدیر میں اگر رسول اللہ نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تو وہاں ولایت کے اعلان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف رسول اللہ نے امام علی کے مولا ہونے کو دنیا کو بتا دیا، ورنہ اگر آپ غور کیجئے کہ اگر یہی مسئلہ صرف غدیر میں ہو کہ ولایت کا اعلان کر دیا ہے تو پھر رسول اللہ زندگی میں کتنے موقعوں پر امام علی کی ولایت کا اعلان کر چکے تھے۔ پہلے دن سے رسول اکرم نے امیر المومنین کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ تاریخ رسالت پڑھیے، جہاں سے دعوت ذوالشیرہ کا آغاز ہے، جہاں سے اسلام کی ابتدا ہے، وہاں سب سے پہلا جملہ رسول اللہ نے امام علی کی ولایت و وصایت و خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اور پھر کتنے موقع پر اس طرح کی حدیثیں رسول اللہ بیان فرماتے رہے کہ میرے بعد علی ہیں۔ تو اگر غدیر کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ میرے بعد علی ہے، یہ بات تو ہزاروں دفعہ کہہ چکے تھے۔ فرق کیا ہے، کیا اہمیت کے سبب ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہاں صرف معاملہ ولایت کے مطلب اپنے بعد اعلان کر دینا نہیں تھا، بلکہ اولاً اسی اعلان کو عملی جامہ پہنانا تھا، اور دوسری طرف یہی تو بتانا تھا کہ یہاں پر صرف کسی کو مان لینا نہیں ہے، بلکہ ماننے کا مطلب ہے کہ جو وہ کہے سر جھکا کر تسلیم کر لینا ہے۔ اور اسی لیے جب ولایت کا اعلان کیا ہے رسول اکرم نے باقاعدہ ایک معاملہ کیا ہے لوگوں سے،
اس معاملے کو کرنے کے بعد ولایت کا اعلان کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ تم اپنا نفس اور دل ہمارے حوالے کرنے پہ تیار ہو یا نہیں ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بقیہ اعلان اور غدیر کے اعلان میں فرق یہ تھا کہ یہاں دل کا معاملہ کیا ہے کہ پہلے اپنے نفس و دل کو ہمارے حوالے کرو تب صحیح معنی میں خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ مفہوم یہ تھا کہ جب تک اپنے نفس کو دیکھتے رہو گے، اپنے دل کو دیکھتے رہو گے، اپنے پسند کو دیکھتے رہو گے، نہ تو تم دین کو سمجھ سکتے ہو، نہ ولایت کو سمجھ سکتے ہو، نہ ولایت کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہو۔ پہلے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلے اپنی انا کو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہو جاؤ، پہلے اپنے نفس کو اس کے آگے ختم کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ پہلے یہ طے کر لو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہمارا خالق ہے وہی سب کچھ ہے۔ پہلے یہ یقین کر لو کہ تمہارے دل میں جو آئے وہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس کو قربان کرنے پر تیار ہوئے تبھی تو تم نے دین کو سمجھا ہے اور دینی احکام کو سمجھا ہے، ورنہ اگر ہم اپنے نفس کے تابع رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ تو دین کو سمجھا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، بھئی دل کی کوئی آدمی کا دل نہ معلوم کہاں کہاں بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اگر بات صرف دل تک ہو تو پھر دل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں چلا جائے۔ یہی غدیر کا مطلب تھا کہ دل کو کسی کے حوالے کر دو، اور یہیں پر بات یہ بھی قابل غور ہے کہ دل کو یہ معلوم رہے کہ وہ قیمتی چیز ہے کہ ہر ایک کے حوالے نہیں ہو سکتی۔ آج یہ جوانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس عظیم اور قیمتی چیز کو ہر ایرے غیرے کے حوالے کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ دل اس قیمتی امانت کا نام ہے جسے سوائے اپنے خدا کے کسی اور کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ یعنی دل اور نفس وہ امانت ہے جسے ہمیں اپنے پروردگار کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ہمارا دل کسی غیرے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے خلق کیا ہے اسی کے لیے ہے۔ اور اتنا یقین رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے دل اور اپنے نفس کو اپنے خدا کے حوالے کر دیا تو پھر ہمارے اعمال وہی ہوں گے جو ہمارا خدا چاہے گا، اس لیے کہ ہمارے اعمال میں تضاد وہیں پایا جاتا ہے جہاں ہم اپنے دل پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنا دل اپنے خدا کے حوالے کر دے گا تو کام وہی ہوں گے جو خدا چاہے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ چیز ناممکن نہیں ہے، اسے تو علی نے غدیر میں کر کے شب ہجرت میں کر کے دکھا دیا کہ جب امیر المومنین نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا، یہ مخلوق باقی تھے، اس کے باوجود ہاتھ علی کے تھے، ید اللہ کہلا رہے تھے، آنکھیں علی کی تھیں، عین اللہ کہلا رہی تھیں، زبان علی کی تھی، لسان اللہ کہلا رہی تھی۔ یہی تو پیغام دیا ہے کہ جب کوئی اپنا نفس کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر کام وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جب تم اپنے خدا کے حوالے اپنا نفس کر دو گے تو اب ہاتھ تمہارے نہیں ہوں گے، مرضی خدا کی ہوگی، جیسا چاہے گا ویسا عمل ہوگا۔ اگر تم اپنا نفس علی کے حوالوں کر دو گے تو تمہارے کانوں میں آوازیں وہی آئیں گی جو تمہارا خدا چاہے گا۔ اگر اپنے نفس کو اپنے خدا کے حوالے کر دو گے تو زبان سے وہی بولو گے جو تمہارا خالق تم سے چاہے گا۔ اگر تم اپنا نفس اپنے اللہ کے حوالے کر دو گے تو ہاتھوں سے وہی کام کرو گے جو خالق چاہے گا۔ تو اگر کاش انسان اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دے تو پھر اللہ کئی نہیں ہے ایک ہے۔ جب کئی نہیں ہے ایک ہے تو پھر دنیا میں یہ تضاد اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے غدیر کا ایک بہت بڑا درس یہ بھی تھا ختم کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں غدیر کا ایک پیغام ہے، اور کاش ہمارے ہاں غدیر کو وہ اہمیت ہو جائے جو ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ یہ بھی کہ بعض لوگ دوسروں کو بڑی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود غدیر کو یاد کر کے کتنی اہمیت عملاً دی ہے۔ یہ بھی تو سوچنے والی چیز ہے کہ ہم نے غدیر کو یاد رکھ کے کتنا غدیر کو عملاً اہمیت دی ہے۔ تو اگر غدیر کو اہمیت دی ہوتی تو آج ہم نہ معلوم کہاں سے کہاں ہوتے۔ اس لیے کہ غدیر کے معنی صرف زبان سے علی علی کرنا نہیں تھا، بلکہ غدیر کے معنی تھے کہ ایک نظام ہے جس سے وابستہ ہو جانا ہے۔ اسی لیے غدیر میں تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے علی علی کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیری کتنے لوگ تھے؟ یہ بھی تو سوال ہے کہ غدیر میں میدان غدیر میں تو 1.25 لاکھ لوگ موجود تھے، 1,40,000 تک مجمع تھا، لیکن ان سے 1,40,000 یا 1.25 لاکھ میں کتنے واقعی غدیری تھے؟ وہ انگلیوں پر گنے جانے والے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف کسی جگہ پر ہو جانے سے وہاں والا آدمی نہیں بن جاتا ہے، زبان سے اقرار کر دینے سے نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے عمل سے کس حد تک ثابت کیا ہے۔ اور اس میں چند ہی افراد تھے جنہوں نے ثابت کیا ہے۔
لہذا آج ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیغامات میں ایک اہم پیغام ہے، کوشش کریں اہمیت دیں، کوشش کریں ہم توجہ دیں، کوشش کریں کہ اس اصل واقعی نظام کو سمجھیں جہاں بہت سے ہمارے سامنے درس، جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمارے قربانی کا مقصد صرف جانور کی قربانی نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی جذبہ ہے جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اپنے پروردگار کے آگے اس کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ ہے جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی کا جذبہ ہے جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو قربان کر دینے کا جذبہ ہے جو ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ یہی چیز غدیر میں بھی، غدیر کا ایک درس ہمارے لیے بھی ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسا جب رہنما ہوگا تبھی سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ قابل غور چیز ہے کہ صرف رہنما ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک پبلک اس رہنما کے پیچھے نہیں جاتی ہے اس وقت تک سماج سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خالی اچھے آدمی کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس اچھے آدمی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کوشش ہے، الحمدللہ بہت سے لوگ کوشش کریں کہ ہمارے غدیر کو اہمیت دیں، وقت نہیں ہے، لہذا صرف ایک بات، اس غدیر میں ایک عمل ہے جس کو ہم لوگوں نے تھوڑا بہت غفلت کا شکار ہو کر نظر انداز کیا ہے بعض جگہوں پر، البتہ بہت سی جگہوں پر ہے، کہ غدیر کا ایک مقصد آپس میں محبتوں کو قائم کرنا ہے۔ غدیر محبتوں کا پیغام دیتا ہے، غدیر متحد ہونے کا پیغام دیتا ہے، بلکہ یہ بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں غدیر پہلا موقع ہے کہ جہاں پر رسول نے اس وقت کی تمام امت کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ ایک اتحاد کی جگہ دکھا کر گئے، گویا جب تک وہ چیز ہمارے سامنے رہے گی اختلافات نہیں ہو سکتے، وہیں سے دوری کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں، تو پہلے خود رسول اللہ نے متحد کر کے دکھایا۔ لیکن ایک قابل غور چیز ہے کہ رسول اللہ کا اتحاد پیغام محبتوں کا تھا، اور الحمدللہ ہمارا اسلام محبتوں کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں ہرگز نفرتوں کی تعلیم نہیں ہے بلکہ محبتوں کی تعلیم ہے، اور رسول اللہ کی پوری 63 سالہ زندگی گواہ ہے کہ محبتوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ پیغمبر نے ہرگز، قرآن کی آیات موجود ہیں، ہرگز پیغمبر نے شدت و سختی کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا نہیں ہے، بلکہ محبتوں کے ذریعے، رحمت کے ذریعے، مہربانی کے ذریعے، خود قرآن نے کہا۔ لہذا غدیر کا ایک بہت بڑا درس محبتیں تھیں، اور ان محبتوں میں بالخصوص ختم کرتے ہوئے جو لوگ اس درس سے وابستہ ہو جائیں ان کے درمیان محبتیں ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ وہ ایک عمل جو ہمارے غدیر میں ہوتا ہے، جہاں دسترخوان ہونا چاہیے کریں، اور سبیلیں ہونا چاہیے کریں، محفلیں ہونا چاہیے کریں، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہمارے ہاں ہے کہ عقد اخوت بھی ہونا چاہیے۔ ہر سال غدیر میں عقد اخوت بھی ہونا چاہیے، یعنی نام امیر مومنین کے اوپر آپس میں محبتوں کو بار بار ایجاد کرتے رہنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بار بار یہ احساس دلانا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے ہم کو آپس میں ایک کیا ہے، یہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں آپس میں جوڑا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر عقد اخوت کا پیغام ہے، یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا ہے، بھائی بنانے کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عمل ہے جہاں پر آ کر اپنے دلوں کے ہر طرح کے کین و کدورت کو پاک و صاف کر لینا ہے۔ اس عقد اخوت کے معنی یہ ہے کہ نام علی نگاہوں میں رکھ کر اپنے دل سے ہر طرح کے نفرت کو دور کر لینا، نام امیر مومنین آتے ہوئے اپنے دل سے ہر طرح کے غصے کو دور کر لینا۔ اور ہم لوگ کم از کم امیر مومنین سے کبھی معاملہ کر کے دیکھے، کبھی گھاٹے کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ناراضگی کو ختم کر دیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہماری پھر ویلیو کہاں باقی رہے گی۔ ہم مولا علی سے معاملہ کریں کہ اگر آپ نے آپس محبتوں کا درس دیا ہے تو کم از کم آپ کے نام پر ہم اپنے دل سے ہر طرح کے کینے اور غصے اور نفرت کو مٹا دیں گے۔ یقین رکھیں کہ اگر ہم نے مولا علی سے معاملہ کیا ہے، نہ ہمیں کبھی ذلت کا شکار ہونا پڑے گا، نہ کبھی نقصان کا شکار ہونا پڑے گا۔ کم از کم ہم اسی امیر المومنین کے نام پر انہی محبتوں کو قائم کریں، اسی محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپس میں محبتیں ضروری ہیں، اتحاد ضروری ہے۔ خود غدیر اتحاد کا پیغام ہے، خود غدیر محبتوں کا پیغام ہے، خود ولایت امیر المومنین ایک کرنے کے لیے ہے، اور ختم کرتے ہوئے اگر ولایت امیر المومنین ایک کرنے کے لیے ہے اور یہ عقد اخوت اس کا ثبوت ہے، تو پھر ہم لوگ یہ بھی توجہ رکھیں کہ ہر دور میں اس حقیقی راستے کے مخالف بھی رہے ہیں۔ جب مخالف رہے ہیں تو مخالف خالص زبان سے مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اصل مشن میں بھی وہ مخالفت کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، اگر غدیر کا ایک بہت بڑا درس محبتوں کو قائم کرنا ہے، اتحاد کو باقی رکھنا ہے،
تو کبھی بھی غدیر کا دشمن اس اتحاد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر غدیر کا پیغام محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو جو مخالف ہوگا اس محبتوں کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو ہم کو اور آپ کو عملی ثبوت دینا ہے کہ ہم غدیر کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا دشمنان غدیر کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آپس میں محبتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں، اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے غدیر کے مفہوم کو سمجھا، ورنہ زبان پر ہمارے نام غدیر ہو اور اپنے بھائی کی طرف سے کینہ لیے بیٹھے ہوں، اس کے معنی ہے کہ ہم نے ولایت کو سمجھا ہے نہ غدیر کو سمجھا ہے۔ ہماری زبان کے اوپر نام امیر مومنین ہو اور اپنے دوست سے ہم کینہ اور نفرت لیے بیٹھے ہوں تو ہم نے ہرگز نہ تو ولایت کو سمجھا ہے نہ غدیر کو سمجھا ہے۔ ولایت و غدیر کے معنی ہے کم از کم ہمارا دل صاف ہو سکے۔ ولایت و غدیر کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دل سے کینہ و کدورت۔ اسی لیے خدا کا شکر ہے کہ جہاں جہاں ولایت ہے وہاں نفرتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے یہاں کسی بھی مومن کی طرف سے ذرہ برابر نہ ناراضگی ہے، نہ غصہ ہے، نہ کینہ ہے، نہ حسد ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جس دل میں کینہ و حسد ہوگا تو کینہ و حسد برائی ہوتی ہے، جہاں برائی ہو وہاں علی جیسے پاکیزہ ذات کی محبت آیا نہیں کرتی ہے، بلکہ اگر علی کو اللہ نے کائنات میں بھی بھیجا تھا تو دنیا کی پاکیزہ ترین جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کعبے کا انتخاب اس بات کا ثبوت تھا کہ جب علی کا وجود پاکیزہ جگہ پر آئے گا تو علی کی ولایت و محبت بھی اسی دل میں آئے گی جہاں کینہ و کدورت کی برائیاں نہ پائی جا رہی ہوں، اور اگر بالفرض کینہ و کدورت کی برائیاں پائی جائیں گی تو علی کے وجود کے آنے کا سبب یہ تھا کہ اگر وہاں پر لوگوں نے بعض برائیوں کو لا کر رکھ دیا تھا تو علی کے آنے سے ان برائیوں کا خاتمہ بھی اس جگہ سے ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر دلوں میں محبت علی ہوگی تو نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگی، نہ نفرت ہوگی۔ تو اسی لیے ایک پیغام بہرحال غدیر ہے اور امیر مومنین کی ولایت ہے، لیکن اس ولایت کا ایک پیغام محبتوں کا ہے، اپنائیت کا ہے، اتحاد کا ہے، دوسروں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب محبتوں کی کوشش ہوگی تو پھر نفرت پھیلانے والوں کو اپنے مشن میں کامیابی کا موقع نہیں ملے گا۔ جب ہر طرف سے محبتوں کی کوشش ہوگی تو پھر اختلاف ڈالنے والوں کو موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ اختلافات کے نقصان ہر ایک کو ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ، یہ زمانہ آج ہمارے سامنے کس حد تک برائیوں کا زمانہ بظاہر ہے، جہاں الحمدللہ بعض لوگ ترقیوں کی طرف ہیں وہیں بعض موقع پر برائیاں بھی، لیکن انہی برائیوں میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے سماج سے برائیوں کے خاتمے کی کوششیں کی ہیں۔ انہی افراد میں سے یہ شخصیت جن کے اصحال ثواب کی مجلس تھی، علمی صلاحیتوں کے ذریعے سے ایسے عہدوں پر فائز ہو کر بھی ایک تو دنیا والوں کو راستہ دکھایا ہے کہ بہت سے لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، انسان کے اندر اگر ہمت ہو اور حوصلہ ہو تو انسان کہیں سے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ بعض وقت غلط فہمی ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے، محنت ہے تو پھر محنت کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ محنت کی بنیاد پر ہم آگے جا سکتے ہیں، اور پھر اگر خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو پھر محنت کے نتیجے میں ہم بہت آگے پہنچ کر خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ایسے افراد خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہیں، لیکن دعا یہ ہے کہ یہ چند افراد نہ ہو بلکہ قوم کے بہت سے افراد اس طریقے کے عہدوں پر فائز ہو کر ہمارے سامنے آئیں، اور کم از کم یہ دعا کیجئے کہ جتنے پرسنٹیج ہم ہیں کم از کم اہم جگہوں پر اتنے پرسنٹ تو ہم ہوں، کم از کم، جبکہ ہم تو علی والے ہیں، ہمیں تو ہر میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے گویا مشن ہی چلایا تھا سماج سے جہالت ختم ہو جائے۔ انہوں نے تو کسی کو علم دینے میں یہ نہیں دیکھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اسی لیے انہوں نے جب یہ مشن چلایا ہے گلے کٹ گئے ہیں لیکن مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، قربانیاں دے دی ہیں لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کبھی بھی آپ پوری تاریخ اہل بیت دیکھ لیجئے، کبھی اپنے مشن سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے بچوں کے گلے کٹنے گوارا کر لیے لیکن سماج میں کوئی نقصان ہو جائے اسے گوارا نہیں کیا، برائیاں پھیل جائیں اسے گوارا نہیں کیا۔ یہ تاریخ اہل بیت ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کے بچوں کی شہادتیں گوارا کر لی، لیکن وہی لوگ جو شہید کر رہے ہیں وہ سماج کے بچوں، بے گناہ بچوں کو قتل کر دیں، یہ گوارا نہیں کیا۔ اور یہاں تک اسلام ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی اپنے کو مسلمان کہہ کر بھی ظلم کا راستہ اپنائے تو کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا نواسہ اس کے مقابلے پر آ کر پیغام دے گا کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے لیکن کسی کے ذریعے سے سماج میں ظلم کو پنپنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے لیے کربلا آج ہمارے سامنے ہے، لیکن کربلا سے پہلے ابھی ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ آپ نے کیا ہے اور یاد بنائی ہے،
اس قربانی میں صرف تصورات تک یا یہ کہوں کہ نیت تک قربانی تھی، عملی طور پر قربانی نہیں ہوئی، صرف نیت میں قربانی تھی، ارادے میں قربانی تھی اللہ کی راہ میں. اور اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم نے دی. اب آپ سوچئے جب صرف نیت اور ارادے کا امتحان اتنا بڑا امتحان ہو تو جہاں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان گاہ میں بھیج کر لاشیں اٹھائی ہوں وہاں کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا. اگر جناب ابراہیم کے لیے اسماعیل کی قربانی کر دینا، قربان گاہ میں لے آنا بہت بڑا امتحان ہو تو پھر فخر اسماعیل کے لاشے کو اٹھا لینا کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا. اب آپ تصور کیجئے کہ آج قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان ہے، کھلا ہوا امتحان ہے، آزمائش ہے. یعنی اگر یہی امتحان بہت بڑا امتحان ہے تو پھر 3 دن بچوں کو پیاس سے تڑپتے دیکھ لینا کیسا امتحان ہوگا. اپنی نگاہوں کے سامنے 4 سال کی بچی کو پیاسا دیکھ لینا کتنا بڑا امتحان ہوگا. اپنی نگاہوں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو گہوارے میں پیاس سے جاں بلد دیکھ لینا کتنا بڑا امتحان ہوگا. اور اگر اپنے بچے کو اسماعیل جیسے 13 سال کے جوان کو مقتل میں صرف لے آنا اور اس کے سر کو رکھ دینا ہی امتحان ہو تو پھر 13 سال کے بچے کے پامال شدہ لاشے کو اٹھا لینا کتنا بڑا امتحان ہوگا. اگر جناب ابراہیم کا قرآن بہت بڑا امتحان کہہ رہا ہے تو پھر امام حسین کے لیے عباس جیسے بھائی کے لاشے کو اٹھا لینا، امام حسین کے لیے 18 سال کے اکبر کے جنازے کو اٹھا لینا، امام حسین کے لیے 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو اٹھا لینا. اور کیا یہیں پر امتحانات ختم ہو گئے؟ وہاں تو صرف ایک نیت تھی، ایک ارادہ تھا، بیٹا بچ گیا، امتحان ہو گیا، لیکن کتنا عظیم امتحان ہے. یہاں تو امتحانات کے بعد امتحانات ہیں. ابھی 72 لاشیں ہیں، ابھی عزیزوں کے لاشیں ہیں، ابھی 18 سال کے جوان کا لاشا ہے، ابھی 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے، اور اس کے بعد خود ابا عبداللہ الحسین بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. معبود تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوا ہوں. معبود میں بھی اس راہ میں آگے بڑھنے کے تیار ہوں. مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ سماج میں برائیاں پنپ جائیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ سماج میں ظلم پنپ جائے، مجھے اپنا گلا کٹنا گوارا ہے لیکن ہرگز ظلم و ستم برداشت گوارا نہیں ہے. امام حسین جس وقت آگے بڑھتے ہیں 72 جنازے اٹھا چکے ہیں، 71 لاشیں لا چکے ہیں. اب اس کے بعد یہاں تک تو ابا عبداللہ الحسین کا امتحان تھا، یہاں سے ایک بیٹے کا امتحان شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک بیٹی کا امتحان شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک بہن کا امتحان شروع ہوتا ہے. اب تک ابا عبداللہ الحسین نے امتحانات دیے تھے، لیکن اب اس کے بعد کی جو امتحانات کی منزلیں ہیں، ایک بیٹے کی حیثیت سے سوچئے. آج ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ہم لوگ اپنی نگاہوں کے سامنے باپ کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، باپ کی جدائی ہمیں محسوس ہوتی ہے. آج باپ کا بچھڑ جانا ہمیں کبھی کبھی تڑپا دیا کرتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. محسوس کیجئے آج ایک باپ دنیا سے چلا جائے، احساس ہوتا ہے جہاں حسین جیسا بابا دنیا سے گیا ہو، جہاں حسین جیسے باپ کو اپنے نگاہوں سے جاتے دیکھا ہو، ایک طرف جدائی کا غم معمولی نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف کس عالم میں اپنے باپ کو دیکھا ہو. یہاں تو صرف جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر آئے تھے اور صرف گلے کے اوپر چھری کو رکھا تھا. اللہ کی مصلحت بس یہیں تک تھی، جناب اسماعیل بچ گئے، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہوا ہے. لیکن ابا عبداللہ الحسین کا امتحان ذرا امام سجاد کے دل سے پوچھئے، جناب زینب کے دل سے پوچھئے، جناب سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ صرف تصور کیا تھا جناب ابراہیم نے. اللہ نے کہا کہ بہت بڑا امتحان ہے. یہاں پر ایک بہن نے اپنے ماجائے کے کٹتے ہوئے گلے کو دیکھا ہے، یہاں پر ایک بیٹے نے اپنے باپ کے گلے پر چلتے ہوئے کن خنجر کو دیکھا ہے. جہاں انسان کے لیے کسی ایک کا بھی قتل ہو جانا گوارا نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک بہن اپنے بھائی کے گلے کے اوپر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھ لے اور پھر کوئی معمولی بھائی نہ ہو بلکہ حسین جیسا بھائی ہو. وہاں کوئی بیٹا اپنے باپ کے گلے پر چلتے ہوئے کن خنجر کو دیکھ لے، یہ معمولی نہیں ہے، وہ بھی امام سجاد جیسا بیٹا ہو اور امام حسین جیسا بابا ہو. قرآن نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ ابراہیم کا امتحان بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے عظیم فدیے کو بھی رکھا ہے، عظیم ذبح کو بھی رکھا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ قرآن ہی کا تو جملہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ابراہیم و اسماعیل کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے تو یقین رکھو کہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانی اس سے بڑی قربانی ہے. اس لیے کہ ایک بیٹے کے سامنے صرف باپ
باپ کا جب چلا جانا ناقابل برداشت ہوتا ہے تو بیٹے کے سامنے باپ کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو بیٹے کا دیکھ لینا یہ قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی جب حسین جیسا بابا ہو، کیا یہیں پر معاملات ختم ہو گئے؟ کیا یہیں پر مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا؟ جہاں باپ شہید ہوا ہے، اب بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ایک منزل یہاں پر شہادت کی آتی ہے، کیا یہاں شہادت پر معاملات ختم ہو گئے؟ نہیں، اب تو ایک منظر یہ بھی آیا کہ اسی باپ کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ کے اوپر دیکھا ہے، ایک منزل یہ بھی تو آئی کہ اسی بھائی کے جنازے پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھا ہے، ایک منزل یہ بھی تو آئی ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے جنازے پر جب جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ کا جنازہ آتا ہے تو بیٹیاں کس طریقے سے تڑپتی ہیں، جب باپ انتقال کرتا ہے تو بیٹیاں کس طریقے سے بے چین ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو صرف باپ کی جدائی کا احساس تڑپا دیتا ہے، جب ہر بیٹی کے لیے باپ کی جدائی کا احساس اسے تڑپا دیتا ہے۔ جہاں سکینہ جیسی بیٹی ہو جس کا نام سکینہ اس لیے پڑا ہو جو باپ کے سکون کا سبب ہو، کہ اس بیٹی کے لیے حسین جیسے بابا کی جدائی معمولی رہی ہوگی، اور جب یہی بیٹی باپ کے لاشے تک پہنچتی ہے، عزیزو تصور کیجئے جناب سکینہ جب اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی ہیں تو یہ پہنچ جانا معمولی نہیں تھا، بابا کے لاشے پر پہنچ کر گریہ کیا ہے، یہ امتحان جناب سکینہ دے رہی ہے، اپنے بابا کے لاشے تک آ تو گئی ہیں، گریہ کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، لیکن یہ شاید آخری مرحلہ تھا جب باپ پر آنسو بہائے، اس لیے کہ پھوپھی نے آ کر اٹھایا ہے، کلیجے سے لگا لیا، اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا، لیکن یہیں تک ایک بیٹی نے گریہ کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب تو آخری موقع تھا جب بیٹی نے گریہ کیا، اب اس کے بعد جب بیٹی رونا چاہتی ہے تو کوئی ظالم تماچے لگاتا ہے، کوئی ظالم تازیانے مارتا ہے۔ آج تک تاریخ میں آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ ایک 4 سال کی بچی یتیم ہوئی ہو اور باپ کا جنازہ نگاہوں کے سامنے ہو اور کوئی رونے پر پابندی لگا رہا ہو، کوئی گریہ کرنے پر پابندی لگا رہا ہو۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، اس کا ایک نمونہ یہ بھی تو ہے کہ جہاں 4 سال کی بچی ہوتی ہے لوگ گلے سے لگا کر اسے دلاسا دیتے ہیں، اس کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں، لیکن یہ تنہا کربلا ہے کہ جہاں 4 سال کی بچی باپ کے سائے سے محروم ہوئی ہے، باپ کے جنازے کو دیکھ رہی ہے، کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھ رہی ہے، یہی بچی جب رونا چاہتی ہے تو کوئی تماچوں سے اذیت پہنچاتا ہے، کوئی تازیانوں سے اذیت پہنچاتا ہے۔ یہ بچی تڑپ کر ایک دفعہ فرات کا رخ کر کے حسرت بھرے انداز میں کہتی ہے، اے چچا عباس تمہیں سکینہ سے بڑی محبت تھی، اے چچا ذرا آ کر اپنے بعد اپنی بھتیجی پر مصائب کو دیکھو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے مرحوم کے درجات کو عالی فرما۔ یہاں جتنے مومنین موجود ہیں ان سب کے حاضرین جو اعزا مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا اس بارگاہ میں جو مومنین مدفون ہیں ان سب کے درجات کو عالی فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو محنت کرنے کی، پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سماج سے، دنیا سے ہر طرح کی جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ فرما۔ خدایا ہم سب کو پیار و محبت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے سماج سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے ہمارے سماج میں ہر طرح کے امن و امان کو قائم فرما۔ پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ معبود ہمارے ملک کو ہر طرح کے دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔ خدایا دنیا سے دہشت گردوں کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، تیرا وعدہ ہے، وعدہ برحق ہے کہ دنیا کو امن و امان سے بھرے گا۔ معبود اپنے وعدے کو پورا فرما اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا تیرا وعدہ ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آخری حجت کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ معبود اپنے وعدے کو پورا فرما اور امام عصر کے ذریعے سے دنیا میں عدل و انصاف کے پرچم کو لہرا دے۔ خدایا جس طریقے سے ہم نے دنیا میں مظالم کو دیکھا ہے ویسے دنیا میں امن و امان کو بھی دیکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ظفر الحسن خان ابن جناب حسنین علی خان صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ جملہ مرحومین مومنین مومنات صاحب خانہ کے اعزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء یا ابا الحسن علی ابن مسرضہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔